اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم نے بہت سے انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں اور ان واقعات کو ذکر کرنے کی حکمتیں بھی بتائی ہیں. فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. عقل مند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات میں بہت سی عبرت اور نصیحت کی باتیں رکھی. یہ مقصود ہے ان واقعات سے. اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم نے احسن القصص قرار دیا، سب سے بہترین واقعہ قرار دیا، اس لیے کہ اس واقعے میں انسان کے لیے ان گنت سبق ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا جو تدریجاً مرحلہ وار نزول تھا، اس نزول میں مختلف انبیاء کے واقعات مختلف انداز سے بیان کیے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے، اور ان واقعات کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم یوں کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم انبیاء کے واقعات آپ کو سناتے ہیں. کیوں سناتے ہیں؟ کہ تاکہ دل ثابت قدم ہو جائے، ایمان پہ استقامت آ جائے، ثابت قدمی آ جائے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ان واقعات میں حق بیان کیا گیا ہے، حقیقت بیان کی گئی، اور یہ قرآن کسوٹی ہے حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَمَوْعِظَةٌ، ان واقعات کو پڑھ کے انسان کا دل نرم ہوگا، عمل کی طرف مائل ہوگا، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور بدعملی کی اصلاح ہوگی. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے یاد دہانی رکھی. انسان بولتا ہے اور اس کی بھولی ہوئی باتوں کو اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے سے اسے یاد کرواتے ہیں. جیسے قرآن کریم کے واقعات ہیں، اسی انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلی امتوں کے واقعات بتایا کرتے تھے، اور ان واقعات سے مقصود بھی یہی باتیں تھیں، یاد دہانی بھی، نصیحت بھی، عبرت بھی، سبق آموز باتیں بھی، اور عمل کی اصلاح کے راستے بھی. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کو 3 لوگوں کا واقعہ سنایا. یہ 3 لوگ وہ تھے جو کسی پہلی امت کے تھے، اور یہ سفر پہ اکٹھے نکلے، تینوں دوست تھے، اور راستے میں رات ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو سبق اور عبرت کے لیے بیان فرمایا. اس میں سب سے پہلی جو چیز جو احادیث طیبہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکیلا آدمی، تنہا آدمی سفر نہ کرے. پہلے زمانے میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے اکیلا آدمی اگر سفر کرتا تو وہ گھوڑے پر، گدھے پر سفر کرتا. راستے بھی بے آباد تھے، ویران تھے، جنگلات سے ہو کے گزرتے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکیلا آدمی سفر نہ کرے. فرمایا کہ اکیلا آدمی جو سفر پہ جاتا ہے تو شیطان کو حملہ کرنے کا موقع آسانی سے ملتا ہے. اور فرمایا کہ اکیلا آدمی سفر میں ایسے ہے جیسے ایک شیطان ہے. فرمایا کہ 2 آدمی ہوں تو یہ 2 شیطان ہیں.
3 آدمی سفر میں کم از کم ہوں تو فرمایا یہ قافلہ ہے. اور یقیناً کئی ایسے حادثات ہمارے ملک میں پیش آئے کہ اکیلا آدمی سفر کر رہا ہے اسے لوٹ لیا. اکیلا آدمی سفر کر رہا ہے خدا نہ خواستہ اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، گاڑی کا ٹائر ہی پنچر ہو جائے تو اکیلے آدمی کے لیے وہ بھی سنبھالنا مشکل ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث طیبہ میں اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا کہ اکیلا آدمی سفر نہ کرے، اور اکیلا آدمی اگر سفر کرے گا تو کئی پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑ سکتا ہے. تو 3 آدمی سفر کے لیے نکلے، رات ہو گئی، کوئی پاس ہوٹل تو تھا نہیں، تو ایک غار میں انہوں نے سوچا ہم پناہ لیتے ہیں اور یہاں پہ رات گزار کے صبح چلے جائیں گے. جب وہ غار میں داخل ہوئے تو ایک چٹان لڑکی اور وہ غار کے منہ پہ آئی اور دروازہ غار کا منہ بند ہو گیا. اب زندگی اور موت کی کشمکش ہے. یہاں نہ کوئی لوکیشن ٹریس کر کے پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کو کال کی جا سکتی ہے، نہ ہی امدادی کارروائیاں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں، اور کوئی امکان ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے یہ لوگ نکل سکیں، اس مصیبت اور پریشانی سے ان لوگوں کو نجات ملے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو تمام مصیبتوں میں، تمام پریشانیوں میں انسان کے کام آتی ہے، اور وہ ایمان اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے. تب ان تینوں نے کہا، دوست تھے اور دوست ایک ہی سوچ کے ہوتے ہیں، اور اس حدیث سے یہ سبق بھی ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کو صحبت اچھی رکھنی چاہیے. دوست اس کے اچھی شہرت کے ہونے چاہیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو دینی شہرت رکھتے ہیں اور دینی مزاج رکھتے ہیں، پاکیزہ سوچ رکھتے ہیں. اب زندگی اور موت کی کشمکش ہے، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، تو تینوں یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ ہے، اور راستہ بڑا زبردست ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں نکال سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پکاریں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے جو مجبور کی دعا کو، پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے جو بے کس کی اور بے بس کی پریشانی میں اس کے کام آتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ایسا اس کائنات میں کہ جو اس مصیبت اور اس پریشانی میں کام آئے؟ جہاں اسباب، وسائل، دوست، رشتہ دار، ظاہری حالات کچھ بھی کام آنے کے امکانات نہ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے مانگتے ہیں. دعا اور اللہ سے مانگنا یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں اس مصیبت سے، پریشانی سے نکال دے گا، بچا دے گا. اب مانگنا کیسے ہے؟ مانگنا کیسے ہے؟ تو کہا کہ ایسا کرو، اپنے اپنے نامہ اعمال میں اپنی زندگی کی محنتوں میں سے کوئی ایک نیکی ایسی نکالو کہ جس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے ہماری پریشانی کو دور کر دیں، ہمیں نجات دے دیں، اور ہماری دعا رد نہ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا پہلے میں دعا کرتا ہوں، تم دونوں میرے ساتھ مل کے آمین کہو. تو اس نے دعا کی کہ اللہ، خوشحال تھا، مالدار تھا، مجھے ضرورت پڑی کچھ مزدوروں کی، میں ان کو لے کے آیا اور ان سے میں نے کام طے کیا، اور شام کا وقت جب ہوا انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر دی تو میں نے سب کو مزدوری دے دی. ایک آدمی ان میں سے ایسا تھا جس نے مزدوری نہیں لی، چلا گیا.
اب اس کے پیسے میرے پاس امانت تھے. اے اللہ میں نے اس کی امانت کو اپنے کاروبار میں انویسٹ کر لی اور وقت گزر گیا. اس انویسٹمنٹ میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک بکری سے کئی بکریاں بن گئیں, کئی اونٹ بن گئے اور پورا ایک ریوڑ بن گیا. اور پھر اس ریوڑ کے لیے مجھے ایک آدمی بطور ملازم کے بھی رکھنا پڑا. طویل مدت کے بعد وہ آدمی جس کی میں نے مزدوری نہیں دی تھی, اپنے کاروبار میں اسے انویسٹ کر لیا تھا, وہ میرے پاس آیا اور وہ آ کر کہنے لگا کہ تمہیں یاد ہے فلاں وقت میں اتنے لوگ تمہارے پاس آئے تھے اور انہوں نے تمہارے پاس کام کیا, تو ایک آدمی ان میں سے ایسا تھا جس نے تم سے مزدوری نہیں لی تھی, اجرت نہیں لی تھی, تو میں وہ آدمی ہوں. آج مجھے ضرورت ہے تو میرے پیسے, میری اجرت مجھے دے دو. تو اے اللہ آپ جانتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ جتنا ریوڑ نظر آ رہا ہے نا یہ سارا تمہارا. اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق کر رہے ہو, میرا کہاں سے ہے, میری تو جو مزدوری تھی وہ دے دو. تو اس نے کہا کہ نہیں, تمہارے پیسے میرے پاس امانت تھے, اس امانت کو میں نے انویسٹ کیا اور یہ سارے کا سارا ریوڑ تمہاری اس امانت کی انویسٹمنٹ کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے, یہ سارا تمہارا ہے. اے اللہ وہ دعائیں دیتا ہوا وہ سارے کا سارا لے گیا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا, آپ کی خوشنودی کے لیے کیا, آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا, جبکہ میرے اور اس آدمی کے درمیان اس معاملے کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا, تو میری آپ سے اس نیک عمل کے وسیلے سے التجا ہے, گر گڑا کے درخواست ہے, دعا ہے کہ آپ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیں اور اس چٹان کو اس غار سے دور ہٹا دیجیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو دوستوں نے آمین کہی, ایک نے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ہٹا دیا اور کچھ روشنی اندر آنے لگی, زندگی کی امید بحال ہو گئی. یہ پہلا عمل تھا. اور وہ عمل کیا تھا کہ صاحب حق کو اس کا پورا حق ادا کرو, امانت میں خیانت نہ کرو. آج ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ماتحتوں کا, مزدوروں کا, ملازموں کا حق پورا پورا ادا کرتے ہیں. دونوں باتیں الگ الگ ہیں. مزدور کی, ملازم کی کوتاہی وہ اللہ کو جواب دے. ہم اپنی غلطی کے اور اس کی جو حق تلفی ہے اس کے ہم جواب دیں. ایک غلطی دوسری غلطی کا سبب قرار نہیں دی جا سکتی کہ اس نے حق تلفی کی ہے تو میں بھی حق تلفی کر لوں. دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے ادا کرو اور وہ اللہ کو جواب دو. آج اس امانت کی اور اس دیانت کی آج ہمیں معاشرے میں ضرورت ہے, اور یہ تو اس کی اجرت تھی, مزدوری تھی جو اس نے کاروبار میں لگائی اور اسے انویسٹ کر دیا. آج ہمارے پورے معاشرے کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا کہ جو ایسا ہو جس کے ساتھ آنکھیں بند کر کے کوئی اپنی انویسٹمنٹ کر لے. کاروباری معاملات اس حد تک خراب ہیں کہ لین دین کے معاملات اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود دینے کے لیے تیار نہیں, ٹال مٹول ہے, عذر ہیں, بہانے ہیں, آج سے کل پہ ڈال دیا, نیت ہی نہیں, اور لوگوں کے پیسے نیچے رکھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے یہ ادا کس نے کرنے ہیں, دینے کس نے ہیں؟ ہم تو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ ہماری نیت ہے دینے کی, تو کیا ہماری اولاد دے گی؟ اولاد تو کبھی نہیں دے گی. تو اس کا ہماری آخرت پر کیا اثر پڑے گا, کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا ہے, کبھی اس بات پر بھی غور کرنا ہے. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے
باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جائیداد میں حصے کیے اور بہنوں سے کہا کہ ہم تمہیں دے دیں گے، اور 20 سال کے بعد 20,000 بہن کو دے دیے کہ تمہارا وہ حصہ تھا تو اب یہ تمہیں دے رہا ہوں، دیکھو برا برا دے رہا ہوں، بالکل اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن وہ جس دکان سے 20,000 کا شیئر تھا وہ دکان 2 کروڑ کی ہوگی، جس کاروبار سے نکال کے یہ 20,000 دیا ہے وہ کاروبار جو ہزاروں میں تھا وہ لاکھوں میں چلا گیا۔ اور ہم اپنی یہ دینداری کس کو دکھا رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو سب سے پہلے اسی کے ساتھ ہے۔ یہ امانت، یہ دیانت اور یہ معاملات کی صفائی، یہ وہ چیز ہے کہ انسان موت اور زندگی کی کشمکش میں ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا وسیلہ واسطہ دے تو اللہ تعالیٰ انسان کو موت اور زندگی کی کشمکش سے نکال دیتے۔ دوسرے آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کی، اور اس نے یہ دعا کی کہ اللہ، میری ایک فرسٹ کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے محبت تھی اور میں بڑا عرصہ اس کے پیچھے رہا کہ مجھے موقع ملے میں اس سے قربت حاصل کروں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پھر ایک وقت آیا، قحط پڑ گیا، اور اس شدید قحط سالی میں میرے پاس پیسہ تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے جا کے کہا کہ 130 سونے کے سکے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک رات میرے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ وہ تیار ہوگی۔ میں نے اس کو 130 سونے کے سکے دے دیے۔ جب رات کو میں اس کے پاس پہنچا اور میں اپنے ارادے کو، اپنے عزم کو پورا کرنے کے قریب تھا کہ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اس زنا کی دین ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ میں الٹے قدموں واپس ہو گیا، پیسے بھی واپس نہیں لیے، وہ بھی اسے چھوڑ دیے۔ اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو آپ اس چٹان کو ہٹا دیجئے اور ہمیں اس مشکل سے، پریشانی سے نکال دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی نے جب دعا کی، دونوں دوستوں نے آمین کہی تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کا راستہ مزید صاف کر دیا، لیکن ابھی بھی نکلنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ یہ دوسری چیز جو حدیث طیبہ میں ہمیں معاشرے کو سکھلانا مقصود ہے وہ عفت اور پاک دامنی۔ اس عفت اور پاک دامنی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بندوں کو بچاتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جسم فروشی کے جو اعداد و شمار ہیں وہ انتہائی زیادہ پریشان کن ہیں۔ ان کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ غربت بھی ہے، ایک بڑی وجہ غربت بھی ہے۔ آج کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اپنی وہ ڈیوٹی ادا کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ یہ ڈیوٹیاں جو ہماری لگی ہیں، کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ضروریات سے 10-20% زیادہ جو اللہ کی طرف سے مجھے فراوانی ملی ہے، کیا یہ میرا استحقاق ہے؟ کس وجہ سے ملی ہے؟ یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لوگوں کو وسیلے سے، سبب سے، آسمان سے تو کسی کے لیے نہیں گرتا۔ یہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کی گئی ہیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ لیکن ہماری اس ذمہ داری کی طرف توجہ نہیں، اور توجہ صرف اسی بات کی طرف ہے کہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں، زیادہ سے زیادہ جوڑ لیں، تو انسان کتنا کھا لے گا۔ اور یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو جو آدمی ادا نہیں کرتا، اللہ اس کے خاندان سے یہ ذمہ داری لے کر کسی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ پیسہ اللہ ان سے چھین لیتا ہے، نعمتیں ان سے روٹ جاتی ہیں۔ تو عفت اور پاک دامنی
اس کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ تیسرے آدمی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا کہ اللہ، میں مزدور تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میری عادت یہ تھی کہ رات کو جب میں واپس آتا بکریوں کا دودھ نکالتا اور سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پیش کرتا۔ شادی شدہ تھا، بچے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود پہلے ماں باپ کو پیش کرتا۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں بکریوں کو چراتا ہوا دور نکل گیا، چارہ نہ ملا، اور مجھے واپس آتے ہوئے بھی اتنی تاخیر ہو گئی کہ میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور اپنی عادت کے مطابق جب میں اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا ان کو سویا ہوا پایا، تو باری تعالیٰ میں نے ان کو بیدار نہیں کیا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور دودھ کا پیالہ لے کے میں ان کے بستر پہ کھڑا ہو گیا کہ رات کو جس وقت یہ اٹھیں گے پہلے ان کو پلاؤں گا، بعد میں اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں کے پاس رو رہے تھے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے حق کو مقدم رکھتے ہوئے ساری رات اپنے بچوں کی تکلیف برداشت کی، ان کو نہیں پلایا، اپنے ماں باپ کے اٹھنے کا انتظار کیا اور وہ نہیں اٹھے، اور صبح جب وہ بیدار ہوئے پہلے میں نے ان کو پلایا اور ان کو دودھ پلانے کے بعد اپنے بچوں کو دیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام آپ کی رضا کے لیے تھا، آپ کی خوشنودی کے لیے تھا، آپ کو پسند آیا، تو آپ اس چٹان کو دور کر دیجئے اور اس غار سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تیسرے آدمی کی دعا پر جب دو دوستوں نے آمین کہا تو وہ چٹان لڑکی اور راستہ بن گیا۔ اب اس تیسرے آدمی کے عمل پہ غور کیجیے کہ یہ آدمی، اس کی کون سی نیکی تھی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی؟ وہ آتا، ماں باپ کا حصہ الگ کرتا، بچوں کو ان کا حصہ دے دیتا، تو کوئی غلط تو نہ تھا؟ ماں باپ کے سرہانے کھڑے ہو کر ساری رات انتظار کرنا کوئی فرض تو نہ تھا؟ ماں باپ کو اٹھا کے دودھ پلا دینا کوئی غلط نہ تھا؟ لیکن اللہ کو کیا بات پسند آئی؟ اللہ کو بات یہ پسند آئی کہ اپنی اولاد کی تکلیف برداشت کر لی، بچوں کو روتا بلکتا ہوا برداشت کر لیا، اور یقیناً یہ مشکل ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی نیند میں، ان کے آرام میں کوئی خلل نہیں ڈالا، اور ان کی راحت کو بھی مقدم رکھا، ان کے حق کو بھی مقدم رکھا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اس تیسرے پہلو کے حوالے سے غور کریں۔ روزانہ ہم باہر نکلتے ہیں، کتنے بوڑھے بیچارے ایسے ہیں جو ریڑیاں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آخر ان کی بھی تو اولاد ہوگی جن کے دنیا میں آنے پر انہوں نے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا ہوگا، مٹھائیاں بانٹی ہوں گی۔ آخر ان کے بھی تو کئی بچے ہوں گے کہ جن بچوں سے انہوں نے بڑی توقعات رکھی ہوں گی، بڑی امیدیں لگائی ہوں گی، لیکن حالات کا جبر، مشکلات، پریشانیاں اور ماں باپ کے معاملے میں حق تلفی اور لاپرواہی، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے بوڑھے والدین کو بھی کھڑا کر دیا کہ وہ ریڑی لگائیں، وہ لوگوں کے سامنے جا کے چیزیں بیچیں اور 4 لقمے کھا کے رات گزار لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی اس غلطی کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے معاشروں میں جہاں ایک بچے کو بنانے میں پورا کردار ماں باپ کا ہے، اسے پڑھانے میں، اس کی تعلیم، ایجوکیشن، اس کے اخراجات، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے رشتے کا انتخاب، پھر شادی پہ اخراجات، اور پھر اس کے بعد اس کا گھر، اس کی ساری ذمہ داریاں ماں باپ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اولاد کا حال کیا ہے؟ اولاد کا حال یہ ہے
کہ پہلے دن سے اس کا رویہ بدل جاتا. وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اسے اپنے ماں باپ کی بجائے اپنے بچے زیادہ عزیز لگتے ہیں. وہ ماں باپ کو سلام کرنے سے بھی گیا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے پاس بیٹھنا اور ان کے حق کا خیال کرنا، یہ تو ساری بڑی بات کی باتیں. اسے بیوی کی فرمائشیں یاد رہتی ہیں، ماں باپ کی دوائی یاد نہیں رہتی. اسے اپنے بچوں کے کہے ہوئے الفاظ اور جملے اور ان کی کہی ہوئی فرمائشیں، اس سب کا احساس ہوتا ہے، لیکن اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ باپ کی نگاہیں میرے جانے کی منتظر ہیں، اور وہ ترس رہا ہوگا کہ بیٹا آئے گا، کچھ دیر بیٹھے گا، میرے ساتھ کوئی بات کرے گا اور کچھ میرا دل بہلا دے گا. آج یہ بیلنس ہم نے خراب کر دیا، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں. بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ دین ہی کی تعلیم ہے. بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا دینی کی تعلیم ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دین کی تعلیم ہے، اس کے ساتھ یہ بھی دین کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کو نظر انداز نہ کر دینا، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہوں، بڑھاپے میں ہوں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ اتنی لمبی آیات کس لیے ہیں؟ ماں باپ کی دلجوئی کرنے کے لیے، ان کا حق ادا کرنے کے لیے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے. اور قرآن کا جو جملہ ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے سورہ لقمان کے اندر. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ان کا ساتھی بن جاؤ، ان کا عصا بن جاؤ، ان کی لاٹھی بن جاؤ، ان کا سہارا بن جاؤ، اور ساتھ ساتھ رہو، سائے کی طرح چپکے رہو. آج شادی کی نہیں اور تیور بدل گئے، ماتھے پہ آنکھیں آ گئیں، اور سب کچھ زندگی کا، والدین کا جو احسان تھا وہ سب کچھ بھول گیا، نظر انداز ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں جو بات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ نگاہ نبوت قیامت تک کے زمانوں کا احاطہ کیے ہو، قیامت تک کے پیدا ہونے والے مسائل سے اور ان کے حل کے بارے میں امت کی آگاہی یہ زبان نبوت سے ہمیں ملی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس بیلنس کو، اس توازن کو بطور بیٹے کے ادا کریں، اس بیلنس اور اس توازن کو بطور بیٹے کے ادا کریں. اور اس کے لیے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے. بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس توازن اور اس بیلنس کو قائم رکھے. وہ دیکھے کہ بیوی کو کتنا وقت دیتا ہوں اور ماں باپ کو کتنا وقت دیتا ہوں. بیوی بچوں پہ جو خرچ کر رہا ہوں اس کا کتنا حصہ ایسا ہے جو میں اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہوں. ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی. تو آج ان تینوں باتوں پہ عمل کرنے کی معاشرے میں ضرورت ہے. امانت اور دیانت بھی، کہ جس امانت اور دیانت کی آج ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. عفت اور پاک دامنی کی، جس کے لیے آج پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ معاشرے میں ابتری اور بگاڑ آئے. اور تیسرے نمبر پہ والدین کے حق کو بہترین انداز سے، خوبصورت طریقے سے ادا کرنے کی، کہ جس توازن کے بگاڑ کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں. الگ گھر کی فرمائشیں کہاں سے آتی ہیں؟ کس وجہ سے آتی ہیں؟ یہ ساری فرمائشیں اسی لیے آتی ہیں کہ ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ بوجھ بن گئے. اور
ان کا حق ادا کرتے ہوئے گویا ایسے لگنے لگتا ہے کہ شاید کہ بچوں کا حق ان کو کھلا رہے، نعوذ باللہ۔ تو قرآن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ان 3 اعمال کو بنیاد بناؤ، اور ایک اور بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ان 3 لوگوں کے پاس نامہ اعمال میں ایک ایک چیک ایسا تھا، ایک نیکی ایسی تھی جو موقع پڑنے پہ کیش ہو گئی۔ ہم بھی بڑے نیک ہیں، ہماری نیکیوں کے چرچے ہیں، لوگ گنگاتے ہیں ہماری نیکیوں کے، اور ہم لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، فلاں کا کردار کریکٹر ایسا ہے اور فلاں کا ایسا ہے، اور یہی چیزیں ہمارے گھروں میں کھانے کی ٹیبل پہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ کون سی نیکی ایسی ہے، وہ کون سا چیک ایسا ہے کہ زندگی میں پریشانی پڑے اور وہ ہم کیش کروائیں تو اللہ کی بارگاہ میں کیش ہو جائے۔ اس پہلو سے بھی یہ حدیث طیبہ ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اس پہلو پہ غور کریں کہ آخر وہ کون سی نیکی ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، اور نیکی ایسی ہے کہ میں پیش کروں تو کیش ہو جائے۔ تو اس پہلو سے بھی ہمیں غور و فکر کر کے اپنے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔